اس کو بولتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا. اور جب وہ اتھیسٹ اللہ کو ماننے لگتا ہے تو اس کو بولتے ہیں تھیسٹ. اے نکل جاتی ہے یعنی اللہ کو ماننے والا. اتھیسٹ جو ہے اللہ کو ماننے والا تب بنے گا جب یہ اللہ کے کاموں پر سائنٹیفکلی غور کرے گا. اتھیسٹ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا. ابھی مسلمان ہونا تو اس کا بہت دور ہے, لیکن اس کو کنورٹ کیسے کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے ورکس پہ, خلق اللہ پہ غور کرے گا تو بن جائے گا. پھر کیا بن جائے گا؟ اگر متاثر ہو گیا تو بن جائے گا تھیسٹ یعنی اللہ کو ماننے والا. لیکن جب تھیسٹ بن جائے گا تو مسلمان نہیں بنے گا. ہاں, مسلمان کے علاقے میں رہنے والا وہ سائنٹسٹ یا فلاسفر ہوگا, مسلمانوں سے اس کا اٹھنا بیٹھا ہوگا تو مسلمان بن سکتا ہے. لیکن وہ اللہ کو جو ماننے لگے گا تو یا یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا یا مسلمان یا ہندو یا بدھ, یا پھر 4200 اور مذاہب ہیں جن کے ہاں خدا کا عقیدہ ہے اور آخرت کا عقیدہ, اس کسی میں چلا جائے گا. لیکن جب اس تھیسٹ کو جو اللہ کو مان لیتا ہے, جب اس کے پاس قرآن پیش کیا جائے گا, اللہ کے ورڈز پہنچیں گے تو وہ پھر بن جائے گا مسلمان. آج موضوع یہ ہے. اب میں آپ کو آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتھیسٹ ہیں کیا اللہ کی کائنات پہ بھی غور نہیں کرتے؟ رب فرماتے کئی من آیت فی السماوات والارض, اللہ کہتے ہیں میری کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں میں. سورج, چاند رات کو روشن ہوتا ہے, ریفلیکشن ہوتی ہے, سورج کا گھومنا, زمین کا گھومنا. یمرون علیہا وہم انہا معرضون, دیکھتے رہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن بھی ان کی سمجھ نہیں آتی. اب یہ اسٹارٹ کرتا ہوں. اینٹونی فلیو, یہ انگلینڈ کا, انگلش کا بہت بڑا فلاسفر تھا, اور اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ نہیں ہے, دیر از نو گاڈ. اس کی جو دلیلیں تھی چند میں بتاتا ہوں کہ ریئل پرابلم ود ریلیجیس کلیم از ناٹ دیٹ دے آر فالس. کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے یا مذہب جھوٹا ہے, میں یہ کہتا ہوں اٹ از دیٹ دے آر میننگ لیس, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بیکار کی باتیں ہیں. آگے کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں کہتے ہیں کہ کم سے کم کوئی چیز نظر تو آئے. There are no circumstances that believer would allow even hypothetically that would show the God exists. کہتا ہے کوئی ثبوت کسی طریقے سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ موجود ہے. اب اس نے اتنی ساری کتابیں لکھی, اچانک کیا ہوا کہ اس کی ایک کتاب تھی جس کا ٹائٹل تھا There is no God. اس نے دوبارہ کتاب لکھی اور 9 کو کاٹ کے اے کر دیا, تو اب ہو گیا There is a God. کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, اب میرا یہ موضوع ہے. یہ دو کہتا ہے کہ in 2004 he changed his position. اس نے اپنی پوزیشن چینج کی and stated that he now believed in the existence of an intelligent creator of universe. اللہ کا نام نہیں لے کر رہا ہے, کائنات میں ایک کریٹر ہے جو انٹیلیجنٹ ہے. شاکنگ his fellow colleagues and atheists. اس کی سارے جو باقی اتھیس تھے, جو ان کے فلاسفر تھے, اس کی کیٹیگری کے تھے, وہ سارے پریشان ہو گئے. کیوں بھائی, کیسے تم اللہ کو ماننے لگ گئے ہو؟ کہنے لگا ہاؤ کین اے یونیورس آف مائنڈ لیس میٹر. کہہ رہا ہے چلو یونیورس تو ہے لیکن اس کا اپنا عقل تو نہیں ہے, مائنڈ لیس میٹر ہے, پروڈیوس بینگ ود انٹرسٹک اینڈ سیلف ریپلیکیٹنگ کیپیبلٹیز اینڈ کوڈیڈ کیمسٹری. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے انسان سمجھنے والا پیدا ہو جائے مائنڈ لیس میٹر میں سے, اور اس کے جسم میں اتنی کیمسٹری لگی ہوئی ہے کہ کوڈیڈ کیمسٹری, یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ I now believe there is a God. اب میں مانتا ہوں کہ خدا ہے. I now think the evidence. کیا ایویڈنس؟ اللہ نے کہا نا سنوریہم آیاتنا, آگے چل کے میں نشانیاں دکھاؤں گا, جس کو یہ کہتا ہے ایویڈنس. کہتا ہے اب ثبوت ہے, does point to creative intelligence. وہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایک پیدا کرنے والا انتہائی انٹیلیجنٹ کوئی شخصیت ہے, almost entirely because of the DNA material. کہہ رہا ہے میں نے ڈی این اے مٹیریل پہ غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ رینڈملی نہیں ہو سکتا,
اور unbelievable complexity of DNA material, اتنا مشکل ارینجمنٹ کہ جیسے کسی نے جا کے اس کو بنایا ہے. کیا ہے ڈی این اے مٹیریل؟ جینیٹک کوڈ از 1 in million. یہ ہے ڈی این اے سسٹم. آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں 4 صرف کوڈ ہیں ڈی این اے میں، ATCG, that's all. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کوڈنگ میں A کے سامنے ہمیشہ T رہے گی اور C کے سامنے ہمیشہ G رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ A اوپر ہو تو T نیچے ہو، G اوپر ہو C نیچے ہو. تو یہ جو جینیٹک کوڈ ہے یہ لمبی لائن چلتی جائے گی اور نئی چیز بنائے گی. کیا پتا کہ یہ جو کوڈ ہے آنکھ کا سیل بنائے گا، اگر اس میں سے کاٹ دیں بیچ میں سے تو کیا پتا کہ کان کا سیل بنائے گا. تو یہ جینیٹک مٹیریل ہر سیل میں موجود ہے. سیل اتنا چھوٹا ہے کہ نظر نہیں آتا. خوردبین سے بھی الیکٹرانک مائکروسکوپ جو اس کو 100,000 ایکس کرے گی تو اس کو سیل تھوڑا سا نظر آئے گا. اس میں یہ جینیٹک مٹیریل ہوتی ہے اور اس کی لمبائی اس میں لپٹا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 5 فٹ تک بھی ہو سکتی ہے، 3 فٹ بھی ہو سکتی ہے، 2 سینٹی میٹر ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بننا کیا ہے، اس لحاظ سے اس کی چین جو بنتی ہے. اور تو یہ ہے کہ بیکاز ڈی این اے کوڈ ان مالیکولر یونٹس a single gene can produce several different but related proteins. مختلف پروٹین بنائے گی، آنکھ بن جائے گی، آنت بن جائے گی، بنیں گی. اسی کوڈنگ اندر لگی ہوئی ہے. اور اس کو جی کو اے کو تبدیل کر دو گے تو چیز ہی دوسری ہو جائے گی. اس پر اس کے انٹرویو ہوا، بولا تم نے کیا سوچا؟ پوری عمر تم نے کتابیں لکھی کہ اللہ نہیں ہے، کیا چیز تھی کہ تم اب کہتے ہو کہ کوئی جو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے کائنات کا؟ کیا کہتا ہے؟ I supposed biological discoveries at the chemistry that integrate complexity argument. یعنی میں نے جب غور کیا اور جو ڈسکوری ہوئی ہے بایولوجی کی اور کیمسٹری کی تو اس میں میں نے دیکھا کہ انٹیگریٹڈ کمپلیکسٹی آرگیومنٹ چیز سے ڈیپینڈ کر رہی ہے اور ایک قسم کا ڈی این اے اسٹرکچر ہے. لیکن کہہ رہا میں نے ان چیزوں پر غور کر کے میں نے کہا کہ نہیں، یہ خود نہیں بنتی، کوئی اس کا قائم کرنے والا. لیکن اب یہ مسلمان نہیں بنے گا کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہے، زیادہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں چلا جائے گا. اسلام کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا I don't think that intelligent being is the God of Islam. کہہ رہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ مسلمانوں کا اللہ ہوگا. کیوں؟ very eager to conquer the world. اس نے اپنے مسلمانوں کو کہا کہ ساری دنیا کو مار کر کے پورے سب کو مار کے اس پہ فتح حاصل کرو. He cannot have certification of torturing some of the members of forever. یعنی وہ ان کا اللہ کہتا ہے کہ میں کن لوگوں کو جہنم میں بھیجوں گا، وہاں سے نکلیں گے ساری وقت میں ٹارچر کرتا رہوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ اپنے ممبروں کو ایسے کرے گا. فار اسلام از اے سسٹم آف تھاٹ، اس لیے میں اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے میری اسلام کے لیے. لیکن کرسچینٹی کہتا ہے whereas Christianity has charismatic figure in Jesus. اس کا بھی میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن جو جیزس ہے اس کی جو پرسنلٹی ہے وہ کرسمیٹک ہے. تو اس سوال کرنے والے پوچھا، یہ انٹرویو ہے اور اس پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. کہہ رہا تھا پھر یہ بتاؤ کہ آخر اللہ نے یا جو جس کو تم کہتے ہو انٹیلیجنٹ جس نے کریشن کی ہے اس کا مقصد کیا ہے کائنات بنانے کا؟ تو کہتا ہے I think the whole purpose of this creation was to produce believers. یعنی اس کی مقصد ہے کہ میں ایسے لوگ بناؤں جو مجھ پر یقین کریں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ مجھے جو لگتا ہے وہ کہہ رہا تھا اینٹونی فلیو جو اللہ کو مانتا ہے کہ یہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ اس آدمی کے پاس کیونکہ قرآن نہیں پہنچا اس لیے جس معاشرے میں رہ رہا تھا وہاں کی بات کر رہا تھا کہ ہاں کرائس اچھا تھا، لیکن اسلام کے بارے میں اس کو الٹی خبریں تھیں. لیکن میں اس کی بھی آیتیں لاؤں گا. اسی پہ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ 90% شرک کرتے ہیں. یہودی شرک کرتے ہیں، عزیر اللہ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہیں. ہندو مورتیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بدھ کا مجسمہ لگایا ہے وغیرہ. ان لوگوں پر کیونکہ قرآن نہیں پہنچ رہا، بنا قصور ہمارا ہے نا. ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ اگر یہ قرآن پہنچتا تو یہ آدمی بھی ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ فرض کرو یہ کہتا ہے کرائس اچھا آدمی تھا، لیکن کرائس اگر اچھا آدمی تھا ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے کہنے پہ نہیں چلیں گے
تو پھر تو بت پرستی ہے. یعنی کرائس نے کہا نا کہ ایک تھپڑ مارے دو تم اپنا گال دوسرا دے دو. اس نے کہا کہ ظلم نہیں کرو. جو بھی پیغمبر کے احکامات انہوں نے کہیں, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, تیل لینے کے لیے لیبیا پہ حملہ کر دیتے ہیں. جتنا فساد ان لوگوں نے دنیا میں پھنسایا ہے, اس پہ بمباری کرو, اس پہ بمباری کرو, اس کے خلاف جاؤ, عثمانی خلافت کے خلاف کرو, خلیفوں کو اتارو, ساری یہ کرتے ہیں. تو کیا کرائس نے ان لوگوں کو یہی کہا تھا؟ بلکہ ہم تو مسلمانوں کے بھی کہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جے کا قوم, اس کتاب سے لیا میں نے اپنی کوئی بات, جے کا جو بھی قوم قرآن حکیم پر ایمان لے آتی ہے اور لیکن اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتی, چاٹنا چومنا کپڑے میں ڈالنا, تو ایسے لوگ بھی اپنے قرآن کو بت کی حیثیت دے دیتے ہیں. یہ بھی بت بن جاتا ہے. میں نے تبلیغی جماعت میں چلتا تھا 25 سال, تو مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ افریقہ میں کچھ لوگ گئے, تو وہاں افریقہ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ اتنا ڈھیر تھا کالے کپڑے میں لپٹا ہوا, اور اس کو جا کے سجدے کرتے تھے. انہوں نے جا کے کھولا تو اندر سے قرآن نکلا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ جیزس کرائسٹ کو مانتے ہیں تو عمل تو کریں نا اس کے کہنے پہ. اس وجہ سے انہوں نے بت بنا دیا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا, جو لوگ اس دنیا میں کفر کرتے ہیں, اللہ کا کھاتے ہیں, اللہ کا دودھ پیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے, اور پھر ظلم کرتے ہیں, تو یہ اللہ کے ممبر کیسے ہوں گے؟ یہ جو اینٹونی فلیو کہتا ہے کہ اپنے ممبروں کو جہنم میں ڈال کے ساری عمر ٹارچر کرے گا, ایسے اللہ کو بھی نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا وظلموا, جو کفر اور ظلم کریں گے, لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ان کو قطعی معاف نہیں کرے گا, ولا یہدیہم طریقہ, نہ ان کو رستے کا ہدایت دے گا, الا طریق جہنم, جب تک ظلم نہیں چھوڑیں گے, کفر نہیں دیں گے, تو میں ان کو راستہ بھی جہنم کا دکھاتا جاؤں گا, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اللہ کہتا ہے. حق ہے نا, ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا گود میں بٹھائے؟ یہ جو اینٹونی فلیو کہتا ہے, یہ کون سا مسلمانوں کا اللہ ہے؟ لیکن اب ہمیں اسلام کو کہتے ہیں, ہمارے 1500 سال پہلے عورتوں کو وراثت دی گئی, وراثت کی آیتیں ہیں نا قرآن میں. ان کے ہاں کیا ہے؟ It was only 1960 the woman in America could open bank account without their husband's permission. 1960 تک ان کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹ بینک اکاؤنٹ کھولیں. This right was acquired by women in UK as late as 1975. UK میں عورتوں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کا 1975 میں ملا. اسلام ان کو وراثت دے رہا ہے کتنے, ان کو پتہ نہیں. تو آبزرویشن, یہ کس نے آبزرویشن کی ہے؟ آبزرویشن میں سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان ججمنٹ ریپورٹڈ ان ڈیلی ڈان 12 مارچ 21 کو, اس کی ججمنٹ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے. آگے چلتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کو قرآن پہنچانا چاہیے, ان لوگوں کو قرآن پہنچانا چاہیے, ورنہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ نصیحت کی کتاب قرآن دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, ما نزل علیہم, کہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں. یہی مقصد ہے نا قرآن کا. کائے کے لیے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر وہ سوچو بیچار کریں, یہ سائنٹسٹ یہ سب لوگ اس پہ سوچیں. تو اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ, تو جس کو یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, کمن هو اعمى, کیا اور جو اندھا ہے اس بارے میں کیا یہ برابر ہیں آپس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت میں پڑھ چکا ہوں جس میں اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم, فیوچر میں آگے ان کافروں کو میں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا کائنات میں اور ان کے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے اور اس نے سب چیز بنائی ہے. لیکن وہ آیتیں تو آسمان میں بھی ہیں لیکن قرآن میں بھی ہونی چاہیے. لیکن وہ جو آیتیں جو قرآن میں ہیں جس کو آگے سائنس کھولے گی, ان کا نام ہے متشابہات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں سیدھی سیدھی جو قرآن کا بنیاد ہیں, اس کی دوسری معنی ہو نہیں سکتی. وَأُخْرَ مُتَشَابِهَاتٍ, دوسری آیت ہے جس کی معنی ڈھکی ہوئی ہے, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس کے اپنی معنی کریں گے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کو پتا ہے کہ اس آیت کی معنی کب کھلے گی. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ کہیں گے بس ایسا ہی ہے جیسے جو نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کائنات ہے، اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے، ابھی اولی الالباب میں آپ کے سائنٹسٹ آ گئے، فلاسفر آ گئے، اللہ اور اچھے سمجھنے والے لوگ آ گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ زمین آسمان اور رات اور دن کے ہونے میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اکثریت قرآن پڑھتی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے دنیا میں تو تمہیں گمراہ کر دیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سنی سنائی باتوں پہ اور یہ جاہل عاقل ہیں. کیوں کہ نہ اللہ کی کائنات پہ فکر کرتے ہیں نہ قرآن پر فکر کرتے ہیں. اب مثال ہے، یہ ایٹم ہے، اس کے چاروں طرف الیکٹران گھوم رہا ہے. آگے چل کے انہوں نے کہہ دیا کہ ایٹم میں صرف پروٹون نیوٹران نہیں ہے بلکہ ان کے بھی حصے ہیں، پازیٹران ہے، کوارٹز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے ہی دے دی تھی. اللہ فرماتے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ذرہ بولتے ہیں ایٹم کو عربی میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے نظروں سے ایک ایٹم کے برابر بھی کوئی چیز جو آسمان زمین ہے میری نظروں سے اوجھل نہیں. آگے کہتے ہیں ولا اصغر من ذالک، چاہے ایٹم سے چھوٹا بھی ہے، ولا اکبر یہ ہے بڑا بھی ہے، الا فی کتاب، وہ بھی کہہ رہا ہے میرے ڈیزائن میں ہے، میرے کتابوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان لوگوں نے ان کو پتہ نہیں تھی. یہ خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں کو بانٹتے ہیں. کیا قرآن نے منع کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں تم غریبوں کے لیے لڑتے نہیں ہو. وہ مستضعفین من الرجال والنساء، کمزور اور کچلے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولوننا، میری جھولی اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلہا، ان ظالموں سے ہمیں بچاؤ، وجعل لنا من لدن ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے کوئی مددگار ہے. تو اللہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کی غریبوں کی مدد کرو، نکل کر ان کو ظالموں سے بچاؤ، اگر بھوک ہے تو ان کو کھانا کھلاؤ. تو یہ کریڈٹ لینا کہ یہ ہمارے مذہب میں اسلام یہی کہتا ہے. اس کے بعد سورج کے چاروں طرف زمین گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی انہوں نے اکشاف کیے 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں. اب یہ ایک متشابہت آیت ہے، اس کا ترجمہ زیادہ کوئی یہی کر سکتا تھا کہ یہ قیامت میں اکھاڑے جائیں گے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آگے اللہ کیا کہتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کہتا ہے میری کاریگری ہے، میری بناوٹ ہے ان پہاڑوں کی. اللہ تعریف کر رہا ہے اپنی صنعت کی، توڑ کے تو نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ چل رہے ہیں جس طرح بادل چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور پہاڑ چل رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے چھاؤں بھی بنائی ہے اور میں نے پہاڑ بنائے ہیں کیلوں کی طرح. کس کی طرح؟ پھر آگے کیا کہتا ہے پہاڑوں کے لیے وجعلنا فی الارض رواسیہ، میں نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں کیلوں کی طرح، ان تمید بہم، کہ زمین تمہیں ہلا نہ ڈالے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ابھی تو سمجھ لیں کہ 8-9 کلومیٹر ہے، لیکن 127 کلومیٹر اس کی جڑ جو ہے زمین میں جاتی ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، میں نے تمہارے اوپر 7 طبقے بنائے ہیں. آسمان نہیں کہہ رہا، طرائق.
وما کننا عن الخلق الغافلین، اللہ کہتا ہے ہر طبقہ جس کو میں نے ڈیوٹی دی ہے میں ان کو جانتا ہوں، میں اپنی اس خلق سے غافل نہیں ہوں. اور وہ جو 7 طبقے ہیں یہ ہمارے اوپر تقریباً 150 کلومیٹر تک جا رہے ہیں، یہ 7 ہیں. اور ان کا بہت اہم کام ہے. اگر یہ 7 لیئر جس کو طبق بولتے ہیں نہیں ہوتے تو یہاں زندگی ممکن نہ تھی. کیونکہ اس میں مثال طور پر میوسفیئر جو ہے وہ 35 کلومیٹر کا طبق ہے. اس میں جو کوئی بھی چیز آسمان سے اگر گزرتی ہے تو جل کے خاک ہو جاتی ہے. یعنی کیونکہ آسمان میں کچرا بہت ہے. جو بنگ بینگ ہوا تھا اس کے بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے حیدرآباد سے بھی بڑے بڑے جو گھوم رہے ہیں آسمانوں میں، گھوم گھوم کے وہ زمین پہ گرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس 35 کلومیٹر کے لیئر سے جب گزرتے ہیں تو جل کے خاک ہو جاتے ہیں. اسی لیے جب ان کے یہ پلین یا جو جاتے ہیں اوپر راکٹس وغیرہ، واپسی میں ان کے اوپر سیرامک کا تہ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا اتنا موٹا کرتے ہیں کہ جل نہ جائے اور گرم نہ ہو جائے. اس طریقے سے کئی لیئر ہیں جن کا مختلف اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے. اسی پہ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر ایک چھت دی ہے جو تمہیں حفاظت کر رہی ہے تمہاری. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن کافر لوگ اشارہ کر رہا ہے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے یہ 7 طبق دے اور قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی کریشن کیسے ہوئی کہ پہلے ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھی، اچانک بگ بینگ ہوا. ٹھیک ہے، اب اس تھیوری پہ تقریباً کوئی اختلاف نہیں بگ بینگ پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، وہ کافر ہو کتاب کس کو ہے، ایک کافر ہو کیا کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھاڑ دیا میں نے، بگ بینگ کر دیا. یہ 1500 سال پہلے یہ تھیوری ہمارے پاس موجود ہے. فتقنا منا اچانک زور سے پھاڑ دینا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے. افلا یؤمنون، پھر اللہ پہ کیوں نہیں ایمان لاتے. اگر اینٹونی فلیو اللہ کی کائنات پہ دیکھ کے اتھیس سے تھیس بن گیا تو کہتا باقی کیوں نہیں مانتے. آگے آتے ہیں مثال طور میں، کئی دفعہ اس پہ لیکچر، لیکن تھوڑا اللہ فرمائے انزلنا الحدید، ہم نے اوپر سے لوہا نازل کیا ہے. انزلنا کی یہی معنی ہوگی. اب یہ بھی متشابہت آیات ہے. آج سے پہلے جتنے بھی ترجمے ہوئے کہتے ہیں جی انزلنا تو نہیں ہے، یہ خلقنا ہے، ہم نے لوہے کو پیدا کیا. جس کو دیکھو وہی لکھتا ہے. لیکن ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے الفاظات ہیں، ان کی اندرونی معنی ہے نہیں. انزلنا کا مطلب ہے کہ نازل کیا. تو انتظار کرتے تو کہتے کہ اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ سائنس میگزین ORG، لائٹ ایلیمنٹس لائک ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم فارم ڈیورنگ بگ بینگ. جب بگ بینگ ہوا تو ہائیڈروجن بنی اور ہیلیم بنا. ہائیڈروجن چھوٹا ایٹم ہے جس میں ایک پروٹون ایک الیکٹران ہے بس. اچھا، ہیلیم اس میں 2 پروٹون ایک نیوٹران اور 2 الیکٹران ہیں بس. کہتا ہے بگ بینگ سے یہ دونوں پیدا ہوئے، اور دوز اپ ٹو آئرن، اور لوہے تک جس کا ایٹمک نمبر 26 ہے، وہ تاروں کے اندر فیون سے پیدا ہوئے لوہے تک. آگے جتنے بڑے ایٹم ہیں وہ وہاں بھی نہیں بنتے، لیکن کہہ رہا ہے فردر ہیوی ایٹمز تھرو سپر نووا، ستاروں کے پھٹنے سے پیدا ہوئے. دین they are then bombarded on earth from sky to be part of human resources، اور یہ ایلیمنٹس اوپر سے مار کے بھیجے گئے ہیں، بمبار کیے گئے ہیں زمین پہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ وہ ہمارے بن جائے. آگے بہت ایک اہم آیت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک پیدائش کے اوپر دوسری پیدائش، لیکن فی ظلمات ثلاثہ، 3 اندھیریوں میں. اب اس کی عام طور پہ جو معنی چل رہی ہے کہ جی ایک ہے پیٹ، ایک ہے یوٹیرس، اور ایک ہے وہ جھلی جو بچے کے اوپر ہے. لیکن یہ 3 ہو نہیں سکتی، اسی لیے کہ جھلی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ اندھیرا پیدا ہی نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ وہ جھلی آدھے بچے پہ ہوتی ہے، آدھے پہ ہوتے نہیں ہیں. اس پہ جو ریسرچ کیا ہے مسلمانوں نے، یہ ہے دی ریسرچ پہ قرآنک ریسرچ پیپر. اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ دا ارلیئر انٹرپریٹیشن، پہلے جو لوگ کہتے تھے ایز اے ڈارکنیس آف ایبڈومن، پیٹ آف یوٹیرس جس میں بچہ پڑا ہوا ہے، اور
प्लेसेंटा जो झिल्ली है is debatable being incompatible with modern knowledge. modern knowledge से ये मिलती नहीं है, इसीलिए मुतशाबे आयत। अब इसको साइंस एक्सप्लेन करी, क्या कहते हैं? The Quran was hyperfine in describing that creation passes through stages which are preceding in 3 dark zones. 3 zones में बच्चा बनता है। ये 3 dark zones are only existing during progress of embryonic stages. ये 3 अंधेरे जो हैं वो बनते हैं बच्चे के शुरू के दिनों में, यानी 16वें दिन ये बनने शुरू हो जाते हैं और 20वें हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल ये दी जा रही, ये असल में ये सेल है जिसको बालिस्टुआ कहते हैं। अब ये बालिस्टुआ में 3 लेयर बनते हैं, एक है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, आर्चोमेट्रन। यानी ये मैं आपको दिखाऊं कि एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और तीसरा है ये एक्टोडर्म। ये जो झिल्ली आप देख रहे हो तीनों को तीने, ये सारा बच्चे का राज इसमें है। एक लेयर जो है हर लेयर मुख्तलिफ चीजें बनाता है। मिसाल के तौर पे पहला लेयर एक्टोडर्म गिव्स राइज टू नर्वस सिस्टम। इस लेयर से जो आपने ये तीसरा देखा है ऊपर वाला, इससे क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। और मेसोडर्म गिव्स राइज टू मसल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी इंक्लूडिंग कार्डियक मसल टिश्यू, ये से बनते हैं। एंडोडर्म गिव्स राइज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लाइनिक्स। These 3 layers form on the day 16 after fertilization and process is called gastrulation. इसकी कई जो है ये मिसालें मौजूद हैं, मेडिकल में मौजूद है, जो कहते हैं कि ये हैं वो 3 लेयर अल्लाह ने जो बनाए। अब वो ये कैसे पता पले? जब साइंस तरक्की करेगी। अब ये आयत खुल गई, साफ हो गई कि ये हैं 3 जिन पे इनका बुनियाद होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि वकालु लौ शाअ रहमान मा अबदनाहुम। जब जहन्नम में जाएंगे तो यही फिलासफर जो अथीस्ट हैं ये कहेंगे भाई हम क्या करें, अगर इतना अल्लाह ताकतवर था तो हमें बोल देता ना, हम उसको मान लेते। यही कहेंगे ना, कालू लौ शाअ रहमान मा अबदनाहुम। अल्लाह फरमाता है मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्मिन, इनको इस चीज का इल्म नहीं। क्यों? कि न कुरान पढ़ते हैं। अगर ये साइंस की तरक्की देखकर और किताबों को पढ़ते तो ये सारी आयतें जो अभी मैंने आपको बताई हैं कुरान में मौजूद है। जमीन की गर्दिश की आयत मौजूद है, बिग बैंग की आयत मौजूद है, एटम के अज्जा की आयतें मौजूद हैं। बच्चे का 3 लेयर्स जो कुरान में आया है, किसको पता था उसे? ये तो माइक्रोस्कोप चीजें हैं सारी, डीएनए। तो ये आ जाते तो ये मुसलमान हो जाते। लेकिन यही अल्लाह कह रहा है वकालू लौ शाअ रहमान मा अबदनाम। कहते थे कि अगर अल्लाह हमें डंडा मारता तो मुसलमान हो जाते। यानी अल्लाह आ जाए नीचे, उसको बोले ओ काफर, इतने साइंसदान बन गए, मुझे मानो। मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्मिन, इन चीज का इनको इल्म नहीं है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है, अल्लाह ये चाहता है कि मैंने 2 कुरान उतारे हैं। कौन सा? अल्लाह's वर्ड्स एंड अल्लाह's वर्क्स। ये दोनों अल्लाह की निशानियां इस धरती पे, और दोनों की तरफ तवज्जो कराता है। हम मुसलमानों को क्या है, अगर ईमान पक्का करना है हमें तो अल्लाह वर्क्स जो खलक अल्लाह उस पर गौर करो और मुतासर हो जाओ, और फिर इस कुरान से उसको मिल के करो तो तेरा ईमान पक्का होता जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि एक निशानी है कि मैं मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूँ, बारिश हो जाती है ना निशानी अल्लाह की। अब इस पे फिक्र करो कैसे, जैसे मैं बताता हूँ 3-4 साल तक बारिश नहीं हो रही है, थर में रेती उड़ रही है, लेकिन एक रात को बारिश हुई, सुबह को मेंढक निकल पड़ते हैं और वो छाछवा पोपटन के तितलियां निकल पड़ती हैं, खुड़ खबीटो जो पीछे से चमकता है, हाँ हाँ वो जुगनू कहां से आया? क्या 3 साल तक अंदर जिंदा बैठा हुआ था? तो अल्लाह कहता है जिस तरह मैं मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूं, तुम्हें भी मैं कब्र से जिंदा करके उठाऊंगा। अब ये साइंस और कुरान दोनों मिल गए तो हम जैसे नालायक लोगों को यकीन आ गया कि वाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही चीज अल्लाह चाहता है हमें कि खलक अल्लाह के वर्क्स पर भी और अल्लाह के वर्ड्स पे भी हम काम करें। लेकिन अथीस जो है कुरान से फिलहाल नहीं आएगा, अथीस्ट आएगा खलक अल्लाह पे गौर करने के लिए। अल्लाह यही कहता है कि सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व अनफुसिम, आगे चल के मैं इनको ऐसी निशानियां दिखाऊंगा
آسمان میں اور اپنے جان میں. یہ اینٹونی کو کیا ملا؟ ایک تو آسمان اس نے دیکھا، پھر اس نے ڈی این اے دیکھا. کہنے لگا بابا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی کریٹو ڈیزائنر ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ نہیں کہہ سکتا. باقی مسلمانوں کا تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے تک جو انفارمیشن ہے تو وہ تو ظالم ہے، وہ تو کہتے ہیں مارو کافروں کو، یا وہ کہتے ہیں کہ جی جہنم میں گیا تو نہیں نکلے گا. باقی یہ ہے کہ بولا کرسچینٹی، بولا اس کا مجھے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک میں چیز مانتا ہوں کہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں سنا ہے کہ اچھا آدمی تھا. دیٹس واٹ ہی سیز. تو بات یہ ہے کہ اس تک قرآن پہنچنا چاہیے تھا. اگر یہ ابھی مر گیا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تو یہی آیتیں لے کے اس کے پاس چلے جاتے کہ بھائی یہ دیکھو ہمارا قرآن تمہاری ساری پڑھے. ابھی بھی کئی متشابہات آیات ہیں جو قیامت تک کھلیں گی، اسی لیے ہمیں ان آیتوں پر احتیاط کرنا چاہیے. جہاں لکھا ہے انزلنا تو ترجمہ کریں نازل کیا، اللہ نے اوپر سے نازل کیا، اس کی اپنی اندرونی کوئی معنی نہ کرے. قرآن پاک کے اندر کی کوئی معنی ولم یجعل لہ عوجا، ہم نے قرآن میں اندر کی کوئی معنی نہیں رکھی ہے. سارا میرا موضوع ہے کہ اندر میں کوئی معنی نہیں ہے، الفاظ قرآن کی وہی معنی ہے جو سامنے ہے ہمارے لیے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا ایمان بڑھا دے، اور ان فلاسفروں اور ان تک یہ اللہ کا کلام پہنچے، اور یہ جو چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے انگلش میں منتشر کریں کہ ان کی نظر پڑ جائے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن میں ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں تو یہ تو دوڑ کر اسلام میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.